تصور کریں کہ زمین کے ہزاروں فٹ نیچے جہاں بالکل غپ اندھیرا اور شدید دباؤ ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، یہ جاننے کے لیے اب کسی دیوہیکل ڈرلنگ مشین کی نہیں بلکہ ایک نظر نہ آنے والے الگوریدم کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، یعنی جب بھی آئل اور گیس کی انڈسٹری کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں دھول مٹی، بھاری مشینری اور زمین کو چیرتی ہوئی ڈرلنگ رگز کا خیال آتا ہے۔ ہاں، ایسا لگتا ہے جیسے انسان اور زمین کے درمیان کوئی جسمانی کشتی ہو رہی ہو، جہاں زمین سے زبردستی اس کے خزانے نکالے جا رہے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے، لیکن آج ہم اس تفصیلی جائزے میں ان لوہے کی بھاری مشینوں کی بات نہیں کرنے والے۔ آج ہم ایک بالکل نئے ہتھیار پر بات کر رہے ہیں، یعنی ایک ایسا ہتھیار جس کا اپنا کوئی وزن نہیں، جو نظر نہیں آتا، لیکن وہ زمین کی گہرائیوں میں چھپے رازوں کو اس طرح بے نقاب کر رہا ہے جیسے کوئی ایکس رے مشین ہو۔ مطلب ہم بگ ڈیٹا اور مشین لرننگ کی بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ موضوع واقعی کافی اہم ہے۔ یہ صرف مشینز کو خودکار بنانے یا آٹومیشن تک محدود نہیں ہے، اصل میں یہ ان لامحدود معلومات کو سمجھنے کا ایک انقلابی طریقہ ہے جو اس انڈسٹری کے پاس تھی تو صحیح، مگر انہیں پڑھنے کی صلاحیت نہیں تھی ہمارے پاس۔ تو ٹھیک ہے، آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو کا جو بنیادی سرچشمہ ہے وہ فرنٹیئرز ان ارتھ سائنس نام کے سائنٹیفک جرنل میں شائع ہونے والا ایک کافی اہم ایڈیٹوریل ہے۔ بالکل، اور اس ایڈیٹوریل میں مختلف فیلڈ ڈیٹا پر مبنی تحقیقی مقالوں کا ایک نچوڑ پیش کیا گیا ہے۔ ہاں، اور ہمارا مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ کیسے یہ الگوریتھمز ان جگہوں کی درست پیشن گوئی کر رہے ہیں جہاں انسان کا خود جانا لگ بھگ ناممکن ہے۔ لیکن پہلا سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ یعنی تیل اور گیس جیسے روایتی اور خوردرے شعبے میں اچانک یہ ڈیٹا سائنس کا انقلاب کیوں آ رہا ہے؟ مطلب ابھی کیوں؟ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ انڈسٹری اصل میں ہمیشہ سے ہی ڈیٹا سے بھری رہی ہے۔ اگر ہم پچھلی آدھی صدی کی تاریخ دیکھیں تو جب بھی کوئی کنواں کھولا جاتا تھا اس سے بے پناہ ڈیٹا ملتا تھا۔ اچھا، یعنی جہاں کھدائی ہوئی وہاں معلومات جمع ہو رہی تھیں۔ جی بالکل، یعنی چٹانوں کا دباؤ، درجہ حرارت، سیسمک یا زلزلوں کے ریکارڈز اور مایات یعنی فلوئڈز کی حرکت، یہ سب ریکارڈ تو ہو رہا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ انسان اس بے ہنگم اور بڑے پیمانے کے ڈیٹا کو ایک ساتھ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ہاں واقعی، مطلب ہزاروں پوائنٹس کا ڈیٹا مینولی سمجھنا تو ناممکن سی بات ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب ڈیپ لرننگ کے آنے سے اس جمع شدہ ڈیٹا کو ایک مقصد مل گیا ہے۔ ان الگوریدمز نے ان اربوں ڈیٹا پوائنٹس میں ایسے پیٹرنز ڈھونڈ لیے ہیں جو عام انسانی دماغ یا پرانی اسٹیٹسٹکس سے پکڑ میں نہیں آتے تھے۔ صحیح، گویا ہم برسوں سے معلومات کے ایک بہت بڑے خزانے پر بیٹھے تھے، بس ہمارے پاس اس سے پڑھنے والی اینک نہیں تھی۔ ہاں، آپ اسے بالکل اس طرح کہہ سکتی ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا اس انقلاب کا پس منظر۔ اب اس سے پہلے کہ ہم زمین کے نیچے چٹانوں کی بات کریں، سننے والوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ زمین کے نیچے فلوئڈز یعنی تیل، گیس اور پانی کس طرح حرکت کر رہے ہیں۔ جی، جسے ہم فلو فیلڈز کہتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ انڈر گراؤنڈ یا ان فلو فیلڈز کو سمجھے بنا ڈرلنگ شروع کرنا تو بے وقوفی ہے۔ اس حوالے سے لیو اور ان کے ساتھیوں کی ایک بہت شاندار تحقیق سامنے آئی ہے۔ جی ہاں، انہوں نے اس بہاؤ کو سمجھنے کے لیے PCA یعنی پرنسپل کمپوننٹ انالیسز اور کلسٹرنگ الگوریدمز کا استعمال کیا۔ یہ واقعی بہت بڑی پیش رفت ہے۔ تھوڑا PCA کے بارے میں بتائیں، یہ عام زبان میں کیا کرتا ہے؟ اچھا، دیکھیں، زمین کے نیچے فلوئڈز کا بہاؤ کوئی سیدھی لکیر میں تو ہوتا نہیں، یہ کافی پیچیدہ، بکھرا ہوا اور مختلف دباؤ کی وجہ سے آپس میں الجھا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں ظاہر ہے، اگر اس سب کا نقشہ بنایا جائے تو وہ اس قدر کمپلیکیٹڈ ہوگا کہ اس میں سے کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ یہاں PCA کام آتا ہے۔ یہ بیسیکلی ڈیٹا کی ڈائمینشنز کو کم کرتا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر اگر ایک بہت پیچیدہ 3D چیز ہو اور ہم اس کا سایہ ایک 2D دیوار پر دیکھیں تو پیچیدگی کم ہو جاتی ہے، لیکن اصلی شکل کا اندازہ پھر بھی ہو جاتا ہے۔ زبردست۔ اگر میں اس چیز کو ایک اور روزمرہ کی مثال سے واضح کروں تو یہ بالکل ایسا ہے، فرض کریں کہ الجھی ہوئی تاروں کا ایک بہت بڑا گچھا ہے۔ ہاں، بالکل صحیح مثال دے رہی ہیں آپ۔
یعنی لال، نیلی، پیلی سینکڑوں تاریں آپس میں اس بری طرح الجھی ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا کون سی تار کہاں جا رہی ہے۔ پھر اچانک ایک ذہین روبوٹ آتا ہے ہاں، اور وہ بنا کسی تار کو کاٹے ان سب میں سے جو مین کیبلز ہیں جن میں اصل کرنٹ ہے ان کو الگ کر کے ایک سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ پی سی اے نے ڈیٹا کا شور یا نوائز تو ختم کر دیا، مگر اہم معلومات کو بالکل محفوظ رکھا۔ یہی تو مشین لرننگ کا کمال ہے۔ صحیح۔ اور اس کے بعد کلسٹرنگ الگوریدم نے ان راستوں کو گروپس میں بانٹ دیا۔ اس سے انڈر گراؤنڈ فلو دیکھنا بہت شفاف ہو گیا۔ جی، لیکن مایات کے بہاؤ کا معاملہ صرف سیدھے راستوں کا نہیں ہوتا۔ انہی ریسرچز میں ایک اور پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے جو لو پرمیبلٹی والے ذخائر کے بارے میں ہے۔ یعنی وہ چٹانیں جو اندر سے اتنی ٹھوس ہوتی ہیں کہ ان میں سے فلوئڈز کا گزرنا لگ بھگ ناممکن ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، ان میں سے مواد نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب جب بہاؤ اتنا کم ہے کہ اسے روایتی طریقے سے ماپنا ناممکن ہو تو روایتی سینسرز تو وہاں فیل ہو جاتے ہوں گے نا؟ مطلب جب ڈیٹا ہی نہیں آ رہا تو مشین کیا بتائے گی؟ ایگزیکٹلی، اس لیے انہوں نے مشین لرننگ کا سہارا لیا۔ لیو اور لیو کی تحقیق میں انہوں نے ایس وی ایم یعنی سپورٹ ویکٹر مشینز کا استعمال کیا تاکہ انجیکشن اور پروڈکشن ویلز کے درمیان ایک غیر ماریانہ رابطہ تلاش کیا جا سکے۔ اچھا، یہ ایس وی ایم کیسے کام کرتا ہے ایسے مشکل ڈیٹا میں؟ ایس وی ایم ایک ایسا الگوریدم ہے جو بکھرے ہوئے ڈیٹا کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دیتا ہے، جسے ہائپر پلین کہتے ہیں۔ اس نے ان ٹھوس چٹانوں میں بھی سب سے بہترین نتائج دیے۔ مطلب ہم ان مشکل چٹانوں میں بھی پہلے سے جانتے ہیں کہ پانی ڈالنے یا تیل نکالنے کی بہتر حکمت عملی کیا ہوگی۔ یہ تو واقعی کمال ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، تو الگوریدمز نے اس پراسرار بہاؤ کو تو سلجھا دیا، لیکن یہ فلوئڈز کسی خلا میں تو نہیں ہے نا؟ یہ ٹھوس چٹانوں کے اندر قید ہیں؟ ہاں، زمین کے ہزاروں فٹ نیچے۔ تو قدرتی طور پر اگلا سوال میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیا الگوریدم زمین کے اوپر بیٹھے بیٹھے ان چٹانوں کی سخت کو بھی پڑھ سکتا ہے؟ یعنی پوروسٹی یا مسامیت کتنی ہے؟ اس حوالے سے وینگ اور ان کی ٹیم نے شیل گیس پر کافی زبردست کام کیا ہے۔ جی، اور ان کی تحقیق نے لاگنگ ڈیٹا کو بنیاد بنایا، یعنی کنویں کی کھدائی کے دوران جو برقی یا صوتی پیمائشوں کا ریکارڈ ملتا ہے، انہوں نے اس کے ذریعے پوریسٹی اور سیچوریشن کی پیشن گوئی کی۔ اس کے لیے انہوں نے کوئی نیا ماڈل بنایا تھا نا؟ ہاں، ایک نیا ہائبرڈ نیورل رینڈم فارسٹ ماڈل۔ یہ ماڈل واقعی کافی ایڈوانسڈ ہے۔ نیورل نیٹ ورکس انسانی دماغ کی طرح پیٹرنز پہچانتے ہیں، جبکہ رینڈم فارسٹ بہت سارے ڈیسیجن ٹریز کا ایک گروپ ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی جیسے کسی کاؤنسل میں ووٹنگ ہوتی ہے۔ بالکل وہی کانسیپٹ ہے۔ ہر ٹری اپنا ایک اندازہ لگاتا ہے ڈیٹا کو دیکھ کر، اور پھر سب مل کر ووٹنگ کے ذریعے ایک حتمی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ اس ملاپ سے جو پیشن گوئی آئی وہ واقعی بہت درست تھی۔ اوف، یعنی یہ ہائبرڈ ماڈل زمین کے اوپر سے ہی بتا رہا ہے کہ پتھر اندر سے کتنا کھوکھلا ہے، اور وہ بھی بنا کسی پتھر کو توڑے یا لیب میں بھیجے۔ جی، صرف را ڈیٹا کی مدد سے۔ یہ تو کمال ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ایک اور ماڈل ہے جس میں لیو اور ان کی ٹیم نے چٹانوں کی تہوں کی موٹائی پہچاننے کے لیے ایکس جی بوسٹ الگوریدم کا استعمال کیا۔ انہوں نے اس ڈھیر سارے فیلڈ ڈیٹا میں سے صرف 12 اہم خصوصیات چنی، اور پتہ ہے 95% سے زیادہ ایکوریسی آئی۔ ہاں، ایکس جی بوسٹ، اسے ایکسٹریم گریڈینٹ بوسٹنگ کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار بہت منفرد ہے۔ یہ اپنی غلطیوں سے سیکھنے والا الگوریدم ہے۔ اپنی غلطیوں سے؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، پہلے ایک سادہ سا ماڈل بناتا ہے، پھر یہ دیکھتا ہے کہ کہاں کہاں اس سے غلطی ہوئی، پھر جو اگلا ماڈل بنے گا نا وہ صرف ان غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا۔ اچھا، یعنی مسلسل اپنے آپ کو بہتر کرتا رہتا ہے؟ جی بالکل، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے جب تک غلطی کی گنجائش نہ ہونے کے برابر رہ جائے۔ اسی لیے صرف 12 فیچر سے اس نے باقی 5 طریقوں کو ہرا دیا اور 95% تک درستگی حاصل کی۔ یہاں ایک بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ڈیٹا کے پیٹرنز کو سمجھنا ایک چیز ہے، لیکن جب ڈیٹا موجود ہی نہ ہو تو الگوریدم کیا کرے گا؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔
یعنی میں یہاں ژانگ اور ان کے ساتھیوں کی اس ریسرچ کی طرف آنا چاہوں گی جس میں گیٹڈ ریکرنٹ نیورل نیٹ ورک استعمال ہوا۔ انہوں نے موسمیت کی پیشن گوئی تو کی، لیکن خود لکھا ہے کہ ان کے پیرامیٹرز کے درمیان کوریلیشن یعنی تعلق بہت کمزور تھا۔ جی، انہوں نے واقعی یہ مینشن کیا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر دو چیزوں میں کوئی ٹھوس تعلق ہے ہی نہیں تو پھر یہ نیٹ ورک غائب ڈیٹا کو اتنی درستگی سے کیسے ریکریٹ کر رہا ہے؟ اگر اے اور بی میں تعلق ہی نہیں ہے تو اے کو دیکھ کر بی کی تصویر کیسے بن رہی ہے؟ یہ تھوڑا اندھیرے میں تیر چلانے والی بات نہیں لگ رہی؟ مطلب یہ واقعی زبردست سوال اٹھایا ہے آپ نے، اور اصل میں یہی وہ مقام ہے جہاں ڈیپ لرننگ ہماری عام انسانی سوچ کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب ہم انسان ڈیٹا دیکھتے ہیں تو ہم سیدھا اور سادہ تعلق ڈھونڈتے ہیں، جسے لینئر کوریلیشن کہتے ہیں۔ مثلاً گہرائی بڑھے گی تو دباؤ بڑھے گا۔ یہ سیدھا تعلق ہے۔ ہاں، سمپل سی بات ہے۔ لیکن گیٹڈ ریکرنٹ نیورل نیٹ ورکس ایسے نہیں سوچتے، وہ نان لینئر اور ہائی ڈائمینشنل تعلق کو بھی پکڑ لیتے ہیں۔ اچھا، تو یعنی وہ ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں جو ہم مس کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ وہ جسے ہم کمزور تعلق کہہ رہے تھے وہ اصل میں ڈیٹا میں خرابی نہیں تھی، بلکہ اسے پڑھنے کی ہماری انسانی صلاحیت میں کمی تھی۔ ایگزیکٹلی، ڈیٹا کے وہ بکھرے پیٹرنز جو ہمارے دماغ کو بالکل بے ترتیب لگتے ہیں، ڈیپ لرننگ ان ہزاروں باریک تاروں کو جوڑ کر ایک مکمل تصویر بنا لیتی ہے۔ واقعی اس الگوریدم کے لیے وہ تعلق کمزور تھا ہی نہیں، بس اتنا پیچیدہ تھا کہ ہماری آنکھ اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ کثیر الجہتی سوچ۔ ہاں، شاید ایک پیرامیٹر کا دوسرے سے ڈائریکٹ تعلق نہ ہو، مگر تیسرے اور چوتھے کے ساتھ مل کر وہ 100% صحیح پیٹرن بنا رہا ہو، اس لیے وہ نامکمل ڈیٹا کو ٹھیک سے بنا لیتا ہے۔ یہ تو واقعی بہت بڑی بصیرت ہے۔ خیر، اب ہم نے انڈر گراؤنڈ نقشہ تو بنا لیا، فلوئڈز کو سمجھ لیا اور ڈیٹا بھی مکمل کر لیا۔ اب باری آتی ہے عمل کی۔ یعنی گراؤنڈ پر جو کچھ ہو رہا ہے۔ جی، یعنی سطح زمین پر جو بھاری مشینری موجود ہے جو اصل میں یہ تیل نکالے گی، لگتا ہے ڈیٹا اب صرف پیشن گوئی نہیں کر رہا بلکہ مشینز کو بھی زندہ اور ذہین بنا رہا ہے۔ میں تان اور ان کے ساتھیوں کی پمپنگ راڈز والی ریسرچ کی طرف آنا چاہتی ہوں۔ جی، انہوں نے ڈیپ CNN یعنی کنوولوشنل نیورل نیٹ ورک کا استعمال کیا اس میں۔ یہ وہی پمپنگ راڈز ہیں نا جو ہم عام طور پر تیل کے کنووں پر اوپر نیچے حرکت کرتے دیکھتے ہیں؟ ہاں، اور یہ 24 گھنٹے چلتی ہیں، تو ان کے پرزوں میں خرابیاں آنا عام بات ہے۔ پہلے تو خرابی کا تب پتہ چلتا تھا جب مشین کام کرنا ہی چھوڑ دیتی تھی، جو کہ کافی مہنگا نقصان ہوگا۔ بہت زیادہ۔ لیکن اب انہوں نے مشین کے ڈائنامومیٹر کارڈ کا ڈیٹا لیا اور اسے CNN ماڈل کو دے دیا۔ اب CNN تصویروں یا پیٹرنز کو سکین کرنے میں ماہر ہے۔ اچھا، اگر میں اس کی تشبیہ دوں تو یہ ڈائنامو میٹر ڈیٹا کو CNN سے گزارنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی مریض کو ECG مشین کے ساتھ لگا دیا گیا ہو۔ واقعی یہ بہت سٹیک مثال ہے۔ جیسے ECG دل کی ہر دھڑکن کا گراف بناتی ہے اور ڈاکٹر اسے دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ دل کے کس حصے پر دباؤ ہے، بالکل اسی طرح یہ الگوریدمز بھاری مشینوں کے دل کی دھڑکن سن رہے ہیں۔ بالکل، وہ گراف دیکھ کر اس پر اپنا ویژول فلٹر لگا کر پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ فلاں پرزہ خراب ہونے والا ہے، اور وہ بھی مشین کے ٹوٹنے سے کافی پہلے۔ زبردست! یہ مشینوں کی حفاظت کا کیا ہی عمدہ طریقہ ہے۔ اور اگر ہم ریئل ٹائم ایکشنز کی مزید بات کریں تو ایک اور بہت اہم کام محمود اور ان کی ٹیم کا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ڈرلنگ کے دوران سطح زمین پر موجود پیرامیٹر سے ریئل ٹائم میں ڈائنامک ینگز ماڈولس کا اندازہ لگایا۔ اس کے لیے رینڈم فارسٹ ماڈلز یوز ہوئے۔ تھوڑا آسان زبان میں بتائیں، یہ ڈائنامک ینگز ماڈولس ہوتا کیا ہے اور اس کی پیشین گوئی اتنی ضروری کیوں ہے؟ سمپل الفاظ میں یہ بتاتا ہے کہ چٹان کتنی سخت، لچکدار یا بھربھری ہے۔ ڈرلنگ کے وقت یہ جاننا بہت اہم ہے کیونکہ اگر اچانک سخت چٹان آ جائے تو ڈرل کا بٹ ٹوٹ سکتا ہے۔ اور پہلے لوگ یہ کیسے جانتے تھے؟
پہلے ہزاروں فٹ نیچے سینسرز لگانے پڑتے تھے جو کہ اس شدید دباؤ میں اکثر خراب ہو جاتے تھے اور بہت مہنگے بھی پڑتے تھے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے اب نیچے سینسر بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ تو وہی بات ہوئی جیسے کوئی شخص کسی تربوز کو باہر سے تھپ تھپا کر چیک کرتا ہے کہ وہ اندر سے کتنا پکا ہوا ہے۔ ہاں ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں الگورتھم مینو گہری مٹی کے پار صرف باہر والی موٹر کے زور اور سپیڈ کو محسوس کر کے اندر کی سختی بتا رہا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک پکڑا ہے۔ مشین لرننگ سے اب ہم سطح پر رہ کر سب جان سکتے ہیں، اور اسی طرح کانگسنگ اور ان کی ٹیم نے واٹر کنٹینٹ پر بھی کام کیا ہے۔ واٹر کانٹینٹ یعنی تیل کے ساتھ جو پانی نکلتا ہے؟ جی ہاں، انہوں نے ڈیٹا مائننگ کے ذریعے انجیکشن کی پیشین گوئی کے ماڈلز بنائے۔ یہ ماڈلز تاریخی ڈیٹا کو کھنگال کر بتاتے ہیں کہ کس کنویں میں کب اور کتنا پانی انجیکٹ کرنا ہے۔ اچھا، تاکہ تیل زیادہ آئے اور پانی کم نکلے؟ ایگزیکٹلی۔ اس سے پیداوار مستحکم رہتی ہے اور پانی الگ کرنے کی کاسٹ بھی بچ جاتی ہے۔ یعنی یہ سب چیزیں نہ صرف کارکردگی بڑھا رہی ہیں بلکہ رسک کو بھی کم کر رہی ہیں۔ تو اگر میں اس سب کا نچوڑ نکالوں تو اس کا آخر مطلب کیا ہے؟ آپ بتائیں، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ مطلب بڑا صاف ہے۔ تیل اور گیس کی دنیا جسے ہم بس لوہے اور پسینے کی دنیا سمجھتے تھے، اب وہ صرف بھاری مشینیں کا کھیل نہیں رہی۔ الگوریدمز اور نیورل نیٹ ورکس اصل میں نئے دور کی ڈرلنگ مشینز بن چکے ہیں۔ جی بالکل، اور ڈیٹا اب شاید خود زمین سے نکلنے والے تیل سے بھی زیادہ قیمتی ہو چکا ہے۔ ہاں، معلومات کے اس دور نے ڈرلنگ بٹ کو ایک طرح سے بینائی عطا کر دی ہے۔ اور اس سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی کس طرح ان سب انڈسٹریز کا ڈی این اے تبدیل کر رہی ہے۔ جب الگوریدم زمین پر بیٹھ کر نیچے چٹان کی سختی بتا دے اور مشینز خود اپنی خرابی پہچان لیں تو اس شعبے کا مستقبل بالکل مختلف ہوگا۔ بالکل، اور سننے والوں کے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق چھپا ہے۔ چاہے آپ کا تعلق آئل اور گیس سے ہو یا اکنامکس سے یا پھر ہیلتھ کیئر سے، ہاں، یہ سب کے لیے اہم ہے۔ بات صرف تیل نکالنے کی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ پیچیدہ، بکھری ہوئی اور نامکمل معلومات کے ڈھیر میں سے ایک بالکل صحیح پیٹرن کیسے نکالنا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک مثال ہے کہ مختلف زاویوں سے ڈیٹا کو دیکھ کر کہاں سے وہ مومنٹ مل سکتا ہے، جہاں اچانک سب کچھ بامانی ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اور اچانک سے ایک مکمل تصویر بن جاتی ہے۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کو میں ایک ایسے پوائنٹ پر ختم کرنا چاہوں گا جس پر عموماً ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرور بتائیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ اگر اے آئی زمین کے ہزاروں فٹ نیچے اندھیرے اور پیچیدہ خد و خال کا بالکل درست نقشہ بنا سکتی ہے، وہ بھی صرف اوپر کے ڈاٹا اور کمزور تعلق سے، تو ذرا سوچیں۔ کیا سوچیں؟ ذرا سوچیں کہ ہماری روزمرہ زندگی کے، ہمارے ان بھرے ہوئے شہروں کے، یا حتیٰ کہ ہمارے اپنے جسم کے وہ اور کون سے پوشیدہ نظام ہیں جنہیں ہم آج تک راز سمجھتے ہیں۔ واقعی یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ وہ کون سا ڈیٹا ہے جو ہمارے ارد گرد بکھرا ہوا ہے لیکن ہم ابھی تک اسے ٹھیک سے دیکھ نہیں پائے؟ بس ایک درست الگوریدم کی دیر ہے۔ میرے خیال میں دریافت کا یہ سفر تو ابھی بس شروع ہی ہوا ہے۔